قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے کی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہوگی تو قابل قبول، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دے. تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر کام ہم نے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، حتیٰ کہ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، گفتار، رفتار، کردار، ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے، یہ ہماری کیفیت ہو جائے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، تو عورتیں اپنے جسم کے جس حصے میں جیولری پہن لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ خوبصورت بن گیا. مثلا انگلیوں میں اگر اس نے رنگ ڈال لی تو سمجھتی ہیں کہ ہماری انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی. اگر انہوں نے بازوؤں میں چوڑیاں لے لی سونے کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب بازو خوبصورت لگیں گے. گلے میں کوئی ہار ڈال لیا سمجھتی ہیں گلا خوبصورت نظر آئے گا. اسی طرح کانوں میں کوئی زیور ڈال لیا کان خوبصورت. تو وہ یوں محسوس کرتی ہیں کہ جسم کے جس عضو پر ہم نے زیور سجا لیا وہ عضو زیادہ خوبصورت نظر آئے. بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو پر نبی اسلام کی سنت کو سجا لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے. چنانچہ جس نے جس بھی سنت پر عمل کیا، مثلا اس نے سر کے بالوں میں کنگھی کرنی ہے، اب اگر وہ درمیان میں سے مانگ نکالتا ہے سنت کے مطابق تو اب اس کا سر اچھا لگے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو گیا. اگر وہ رات کو سرما ڈالتے ہیں آنکھوں میں، آنکھیں پسندیدہ ہو گئی. اگر وہ مسواک کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو منہ خوبصورت ہو گیا. اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء کو وضو میں دھوتا ہے تو یہ سب اعضاء اللہ کی نظر میں پیارے ہو گئے. اگر اس کا لباس سنت کے مطابق ہے تو اب اس کا لباس اللہ کی نظر میں پیارا ہو گیا. تو سنت کے مطابق ہر کام کرنے سے اس بندے کی ہر چیز اللہ کی نظر میں پیاری ہو جاتی اور اس پر بندے کو اجر ملتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. تو معلوم ہوا کہ ہمیں نبی اسلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، ہر کام اسی سنت کے مطابق کرنا ہے. پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. تو یہ مشابہت نبی اسلام کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جایا کرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو راستے میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی. وہ جب کبھی مجھے دیکھتی تو مجھے اپنے گھر بٹھاتی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی، اور جب واپس آنے لگتا تو روپیہ دو میرے ہاتھ میں بھی دیتی کہ جب کوئی چیز لے کے کھا لینا، اور بڑی پیار محبت سے واپس کرتی. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کئی دنوں کے بعد اس کے گھر چلا جاتا، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ یہ بڑی اماں مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے. کہنے لگے ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کہ اماں آپ مجھ سے آخر اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی بیٹا پیار اس لیے کرتی ہوں کہ ایک میرا بیٹا تھا جو جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا، اور تمہاری شکل بالکل میرے اس بیٹے کے مطابق ہے. جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے. میں اسے بھی کھانا کھلایا کرتی تھی، تو جب میری محبت جوش مارتی ہے تو میں پھر تمہیں اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتی ہوں. میں یوں سمجھتی ہوں جیسے میں اپنے اسی بیٹے کو کھانا کھلا. تو اگر بیٹے سے مشابہت رکھنے والا بچہ بھی ماں کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح جو آدمی نبی اسلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیں گے.
تو اس لیے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے، ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے، دونوں طرح کے فائدے ہمارے ہیں سنت پر عمل کرنے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ان سنتوں کو پڑھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے قدرت کی طرف سے کیسے رہنمائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو ان کو برانڈ کا بڑا کئی دفعہ چسکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاص کمپنی کی کوئی چیز پسند ہے تو وہ کہیں گے بس مجھے یہی چاہیے، اس کو کہتے ہیں برانڈ لائلٹی۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ بس مجھے وہ عمل چاہیے جس پر میرے محبوب کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں، ہر کام میں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ کام مشکل نہیں ہے، کام بہت آسان ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو دنیا آخرت میں عزتیں ملتی ہیں۔ ہمارا یہ نقشبندیہ سلسلہ، اس کے میں مشائخ کا یہ فرمان ہے کہ انسان اگر محنت کرے اور ساتھ اتباع سنت کو اختیار کرے تو کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے، دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جلدی نورانی بنا دیتے ہیں، اس کا دل بہت جلدی نورانی بن جاتا ہے۔ اور حکم یہ دیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ایسے وقت میں جبکہ وہ سنت چھوڑی جا رہی تھی، اس کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں اتباع سنت پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں، مثلا پانی پینا ہے تو بجائے ایک سانس میں پینے کے بہتر نہیں ہے کہ 3 سانس میں سنت کے مطابق پی لیں؟ پانی تو پینا ہی ہے، سنت کے مطابق پی لیں گے تو مفت کا اجر۔ کھانا تو کھانا ہی ہے لیکن سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے کھا لیں گے تو ہمیں اجر۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔